السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اسم کا اعراب۔ ہم نے پہلے اعراب کے متعلق یہ پڑھا تھا کہ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ حالتیں کب کب اور کیسے کیسے تبدیل ہوتی ہیں اور ان کو اس لحاظ سے کون کون سی کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے، آج ہم اسی کے متعلق پڑھیں گے۔ اعراب جو ہے وہ اسم کے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، معرب اور مبنی۔ 98% جو اسم ہوتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں اور اس میں 2% جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی ان اسموں کو کہتے ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ کبھی بھی رفع، نصب یا جر کی حالت میں تینوں میں نہیں بدلتا، ایک ہی کنڈیشن رہتی ہے۔ اور معرب جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسم ہوتے ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ نصب اور جر کی حالت میں بدل جاتا ہے۔ معرب کی بھی آگے سے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے معرب منصرف اور دوسری ہے معرب غیر منصرف۔ تو جیسے کہ منصرف کے لفظ سے ظاہر ہے، منصرف اس کا مطلب ہے پھر جانا۔ تو جیسے آپ نے وہ دعا سنی ہوگی، اللہم صرف قلوبنا علی طاعتک، تو صرف کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، منصرف کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا۔ اور اس میں تینوں حالتوں میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، رفع، نصب اور جر تینوں علیحدہ علیحدہ حالتیں ہوتی ہیں، جبکہ غیر منصرف وہ حالت ہوتی ہے جس میں نصب اور جر کی ایک حالت ہوتی ہے اور رفع کی علیحدہ حالت ہوتی ہے۔ اس میں 2 حالتیں ہوتی ہیں، 3 نہیں ہوتی۔ جر کی حالت میں جر قبول نہیں کرتے وہ والے اسم جو ہیں۔ تو اب معرب منصرف جو ہیں ان کی تعداد 85% ہے، اور جو معرب غیر منصرف ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 13% ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حالت رفع، تو یعنی کہ جو پہلی حالت رفع جو ہے وہ ہوتی ہے جس میں کہ لفظ کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے یا ضمہ ہوتا ہے، اور حالت نصب میں آخری حرف کے اوپر فتح ہوتی ہے، اور حالت جر میں آخری حرف کے اوپر جو ہے وہ کسرہ ہوتی ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں کسی بھی اسم میں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ اب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اعراب کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے معرب اور دوسری ہے مبنی۔ تو معرب وہ ہوتے ہیں جن کی کہ اعرابی حالتیں کی جو ہے مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان اسما کو معرب اسما کہتے ہیں، یعنی کہ ان کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر بدلتی رہتی ہیں۔ جبکہ مبنی وہ اسما ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر ایک ہی رہتی ہے، اور انہیں مبنی اسما کہتے ہیں، اور یہ جو ہیں 2% ہوتے ہیں، اور معرب جو ہیں وہ 98% ہوتے ہیں۔ اب معرب اسما کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم جانتے ہیں۔ معرب اسما کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک معرب منصرف اسما اور دوسری ہے معرب غیر منصرف اسما۔ معرب منصرف اسما جو ہے وہ ہوتے ہیں جو کہ تینوں حالتوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسری شکل
میں تبدیل ہو جاتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو اسی لیے ان کو منصرف کہتے ہیں، یعنی کہ پھر جانے والے۔ اور یہ عربی لغت کے تقریباً 85% جو اسم ہیں وہ منصرف معرب منصرف اسما سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید حالت رفع ہے اور اس کا حالت نصب میں زیدن اور حالت جر میں زیدن، اور اسی طرح کتاب حالت نصب میں کتابن اور پھر حالت جر میں کتابن۔ مسلمون جو ہے وہ حالت رفع میں مسلمون، حالت نصب میں مسلمن اور حالت جر میں مسلمین، اور اسی طرح کافرون حالت رفع میں اور حالت نصب میں کافرن اور حالت جر میں کافرین، اور پھر قلمون جو ہے حالت رفع ہے اور اس کی حالت نصب قلمن اور حالت جر قلمین ہے۔ اور منصرف اسما کے قواعد جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ منصرف اسما کی علامت جو ہے وہ تنوین ہوتی ہے، حالت رفع میں 2 پیش، حالت نصب میں 2 زبر الف کے ساتھ، اور حالت جر میں 2 زیر ہوتی ہیں، اور اس کے جو قاعدے کے 2 استثناء ہیں، یعنی کہ حالت نصب میں جو 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کے 2 استثناء ہیں، اور وہ اس کے لیے ایک تو اسم تاء مربوطہ ہے اور دوسرا وہ اسم ہے جس میں حمزہ آتا ہے آخر میں۔ تاء مربوطہ والے اسم ہیں، یعنی کہ گول تا پہ ختم ہوتے ہیں جو اسم، ان کی حالت نصب میں ان پر 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا، مثلاً جنتن جنتن جنتین، اب اس میں جنتن میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آیتن آیتن اور آیتین، خاشعتن خاشعتن اور خاشعتین، خلیفتن خلیفتن خلیفتن، مروحتن مروحتن اور مروحتن۔ دوسرا استثناء جو ہے وہ حمزہ ہے، یعنی کہ وہ اسم جن کے جو حمزہ پہ ختم ہوتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر الف آ جائے تو اس کی حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا، مثلاً سماعن سماعن اور سماعین، اس میں سماعن جو ہے اس میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ماعن ماعن اور ماعین، جزاءن جزاءن جزائین، سواءن سواءن اور سوائن، اسی طرح بناءن بناءن اور بنائن۔ ان سب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالت نصب میں چونکہ پہلے ہی وہ الف بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں حمزہ بھی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ حالت نصب میں مزید الف کا اضافہ نہیں کیا جاتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معرب منصرف اسما جو ہے وہ کس کس میں پائے جاتے ہیں، کون کون سے اسم جو ہیں وہ معرب منصرف اسما ہو سکتے ہیں۔ وہ اسما ہوتے ہیں جو کہ ضمہ فتح اور کسرہ تینوں حالتوں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ ایسے اسم ہیں جو اسم مفرد ہوتے ہیں، یعنی کہ واحد اور جمع مکسر ہوتے ہیں۔ تو اسم مفرد کی مثالیں یہ دیکھ لیتے ہیں، جاءنی زید اور رأیت زیدن، مررت بزید۔ اسی طرح دلون کی مثال ہے ھذا دلون، رأیت دلون اور مررت بدلوین۔ تو اسی طرح جمع مکسر میں جو مثالیں ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم رجال، رأیت رجالا اور مررت برجال۔ اب ہم اس معرب کی دوسری قسم اسم معرب غیر منصرف اسما کو دیکھتے ہیں۔ یہ قسم جو ہے تقریباً 13% اسما پہ مشتمل ہے، اور اس میں اسم جو ہے وہ 2 اعرابی حالتیں اختیار کرتے ہیں، جبکہ تیسری کوئی حالت نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک اس کی حالت رفع ہوتی ہے اور دوسری حالت نصب ہوتی ہے، تو وہی حالت جر بھی وہی ہوتی ہے۔ مثلاً ابراہیم جو ہے وہ حالت نصب میں ابراہیمہ ہوتا ہے اور حالت جر میں بھی وہ ابراہیمہ ہی ہوتا ہے، اور اسامۃ ہے جو ہے وہ اسامۃ، حالت نصب میں اسامۃ اور حالت جر میں بھی اسامۃ ہی رہتا ہے۔ زینب وہ جو ہے حالت رفع، اس کی حالت نصب میں زینبہ اور حالت جر میں بھی زینبہ ہی رہتا ہے۔ اکبر جو ہے وہ بھی حالت نصب میں اکبرہ اور حالت جر میں برہ ہی رہتا ہے۔ عثمان جو ہے وہ حالت رفع ہے اس کی حالت نصب میں بھی عثمانہ اور حالت جر میں بھی عثمانہ ہی رہتا ہے۔
غیر منصرف اسما کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اسم پہ تنوین نہیں ہوتی اور حالت نصب اور جر کی شکل ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی ایک استثناء ہے، اور وہ استثناء یہ ہے کہ غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جس میں حالت جر میں یہ زیر قبول کر لیتے ہیں، اور وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ ان سے پہلے اگر الف لام آ جائے، جیسے کہ من الشیطان، اور اسی یا پھر وہ مرکب اضافی میں مضاف بن کر آ جائے۔ آپ کو میں نے مرکب اضافی پڑھایا تھا، تو یہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ مرکب اضافی میں مضاف بن کر اگر غیر منصرف اسما آئیں تو اس میں وہ زیر قبول کر لیتے ہیں، حالت جر میں چلے جاتے ہیں۔ مثلاً من شعائر اللہ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اسم غیر منصرف اسما کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اصل میں غیر منصرف اسما کے جو قواعد ہیں وہ تھوڑے سے مشکل اور پیچیدہ سے ہیں، تو جو کہ عام طور پہ سمجھ نہیں لوگوں کو آتے، اس لیے ان کے کچھ گروپس آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ اس گروپ میں جو اگر کوئی اسم آئے تو وہ غیر منصرف اسما ہوگا۔ وہ جیسے کہ سب سے پہلے آتا ہے انبیاء کے اکثر نام، جیسے آدم اور ابراہیم اور اسحاق، اسماعیل اور سلیمان وغیرہ، اور نوح، لوط اور ہود اور شعیب اور محمد اور صالح، وہ اس سے استثناء ہے ان کو، کیونکہ یہ قرآن پاک میں منصرف ہی استعمال ہوئے ہیں۔ منصرف استعمال ہونے سے مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں حالتوں میں پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ عربی میں مؤنث جو اسما ہیں وہ بھی غیر منصرف کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ مثلاً خدیجہ، عائشہ، حفصہ، فاطمہ اور زینب وغیرہ۔ اور پھر مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں، جیسے اسامہ اور طلحہ، حذیفہ اور حمزہ اور معاویہ۔ مردوں کے وہ نام جو ان پر یعنی کہ الف اور نون پر ختم ہوتے ہیں، جیسے عثمان، عدنان، سلمان، عمران وغیرہ۔ پانچویں نمبر پر فرشتوں کے نام جبرائیل، میکال، ہاروت، ماروت۔ شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مکہ، پاکستان اور مصر، بابل، لاہور وغیرہ۔ اس کے علاوہ عربی میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اگر ایک ہی وزن پہ آتے ہیں تو وہ ایک ہی جیسی خصوصیات رکھتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل میں آپ کو جب یہ وزن پڑھاؤں گی اوزان تو پھر اس وقت ڈیٹیل بتاؤں گی، ابھی آپ کو ایسے ادھوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو صرف آپ یہ یاد رکھیے کہ ایک جیسے وزن کے اوپر آتے ہیں اور یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو افعلوا اگر ہم ایک وزن لیتے ہیں، افعلوا کا مطلب ہے کہ چار حرفی لفظ ہے۔ افعلوا پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، دوسرے کے اوپر جزم ہے، تیسرے کے اوپر پھر زبر ہے، اور چوتھے حرف کے اوپر پیش ہے، اور اس کے وزن کے اوپر آتا ہے اکبرو۔ اکبرو میں بھی آپ دیکھیں تو اسی طرح ہے، پہلے حرف کے اوپر زبر، دوسرے کے اوپر جزم، تیسرے کے اوپر پھر زبر، چوتھے کے اوپر پیش۔ تو اسی وزن پہ آ رہا ہے اصغر، اکرم، ارحم، انور وغیرہ۔ اور اسی طرح پھر فعلہ ایک لفظ ہے، اس کے بھی 5 حرفی ہے، اور اس میں اسی وزن پہ آ رہے ہیں خضراء، سراء، زرقاء، حمراء وغیرہ۔ اور ایسی اور بھی بہت سے اوزان ہیں لیکن فی الحال آپ یہی دو یہ یاد رکھیے۔ کچھ اور ہیں جن کے بارے میں آہستہ آہستہ آپ کو مطالعے سے پتہ چلتا جائے گا، جیسے فرعون، حامان، قارون، ابلیس، جہنم۔ بس اس میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ الف لام بھی نہیں ہے لیکن تنوین نہیں آ رہی، تو یہ غیر منصرف ہونے کی نشانی ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے جمع مکسر کے پڑھا تھا کہ ایسے الفاظ جو ہیں جمع مکسر کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ منصرف میں آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک استثناء آ رہا ہے کہ جمع مکسر کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں الف آ رہا ہو اور اس کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ حروف آئیں، غیر منصرف میں شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ مساجد اور قواریر۔ اسی طرح جن اسما کے آخر میں الف ممدودہ آئے وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، مثلاً رحماء، فقراء،
اب 98% معرب اسما کے بعد باقی 2% جو اسما رہتے ہیں وہ مبنی اسما ہوتے ہیں، اور یہ جو مبنی اسما ہے اس میں اسم جو ہے وہ اپنی اعرابی حالت میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، ان کی کوئی شکل تبدیل نہیں ہوتی، جیسے کہ اسم اشارہ وغیرہ، جیسے حاذا جو ہے وہ حالت رفع میں بھی حاذا ہی رہتا ہے، حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح ذالکہ ہے، اور ذالکہ حالت رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے، اور الذی وہ بھی تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے اسما شامل ہوتے ہیں۔ اس میں تمام ضمائر، مثلاً ہوا، ہیا، تو اور تمام اسماء اشارہ تو سوائے تثنیہ کے، تو جیسے حاذا، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ حاذا کا جو تثنیہ ہے اس میں حاذانی اور حاذینی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن اس میں جو ہے اولئک وہ بھی آئیں گے، جمع یعنی کہ جمع اور واحد یہ اس کیٹیگری میں آئیں گے مبنی اسما میں۔ اور پھر تمام اسماء موصولہ کے بھی تثنیہ کے جو ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، اس مبنی اسما میں صرف واحد اور جمع آئیں گے، جیسے کہ الذی، الذین وغیرہ، اور اس کا جو تثنیہ ہے اس میں اللذانی ہوتا ہے، اللذانی کا اللذینی ہوتا ہے، اس لیے اللذین تثنیہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ پھر تمام حروف تہجی جیسے کہ با، نون، جیم، دال وغیرہ، وہ تمام جو ہیں وہ مبنی اسما ہیں، اس میں کوئی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح ایسے اسما جن کے آخر میں الف یا کھڑی زبر آئے، مثلاً الدنیا اور موسیٰ، تو اس میں کھڑی زبر آتی ہے، موسیٰ میں، الدنیا میں الف آتا ہے، تو ایسے اسم بھی جو ہے نا وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ پھر ایسے اسم جن کے آخر میں متکلم کی ضمیر یا آئے، تو مثلاً کتابی اور نسکی، ان دونوں مثالوں میں کتابی کے ساتھ یا کی متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، تو اس لیے یہ کتابی ہی رہے گا، کتابہ نہیں ہوگا یا کتابو نہیں ہوگا۔ اسی طرح نسکی ہی رہے گا، کیونکہ اس کے بعد یا کی متکلم کی ضمیر آ رہی ہے، تو وہ نسکا یا نسکو نہیں ہوگا، اس لیے یہ مبنی اسما ہیں۔ ہمارا آج کا لیسن یہیں تک تھا، اب ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔